أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہے، لیکن زیادہ لوگ ناشکرے ہیں۔ یہ در حقیقت مفسرین نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا تھا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ کے حکم سے سب وہیں مر گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، انہیں اللہ تعالی نے زندہ کر دیا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس سلسلے میں جو فقہی احکام ہیں کہ جان جانے کے خوف سے فرار نہیں کیا جانا چاہیے، اور فرار جو ہے جان نہیں بچا سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان مرنے کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا، تو اس لیے بھاگنا بیکار ہے۔ جو مرنے کا وقت متعین ہے وہ آ پہنچے گا۔ انسان چاہے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اس سے سبق لینا چاہیے مجاہدین کو بھی کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دور نہیں کر سکتا، اس لیے دل کو سنبھال کر مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ کے فضل کی بڑی قسمیں ہیں، کچھ لوگوں پر خاص فضل ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی، جبکہ اللہ کا عام قانون یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کا عام فضل تو ہر مخلوق پہ ہر آن ہے۔ انسان دن رات اپنے گرد و نواح میں ظاہر و باطن میں اللہ کے کروڑہا احسانات دیکھتا ہے اور اس پر ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے فضل پر، اللہ کی مہربانی پر شکر نہیں ادا کرتی، جبکہ انسان کو رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور
احسان کرنے والے کے احسان کو ماننا، احسان شناسی، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب کسی وبائی مرض، طاعون جیسی وبا سے بھاگ کھڑا ہونا، اس کا کیا حکم ہے، اس کو اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موت سے نہ بھاگنے کے سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں، اور ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں ایک کہانی بھی، ایک قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور حسینی کی نقل کے مطابق جب ودان نامی گاؤں میں وبا پھیلی، اور بعض حضرات نے کہا واسط نامی گاؤں میں، تو وہاں سے ارد گرد سے بہت سے لوگ نکل کھڑے ہوئے، اور کچھ لوگ گھروں میں رہ گئے، اور اس کے باوجود وہ سب کے سب مارے گئے، مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مرض سے، وبا سے بھاگنا جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا، اور پھر زمانہ آیا دوسرے سال میں بھی اسی طرح کی وبا آئی، پھر لوگ اپنے گھروں سے بھاگ لیے، اور وہ بڑی تعداد میں تھے، 8,000 تھے یا 40,000 تھے یا 70,000 تھے، اور یہ سب کے سب موت کے خوف سے، اندیشے سے نکل لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا موتو، یا اللہ کے فرشتے نے کہا، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے ایک وادی ایک پلٹ دی گئی، اور سب کے سب مر گئے۔ پھر جب یہ لوگ مر گئے تو اطراف و اکناف سے پھر دوسرے لوگ آئے تاکہ ان مرنے والوں کی تدفین تجہیز کر دیں، لیکن وہ بیچارے دفن کیسے کرتے؟ وہ تو کیونکہ مرنے والوں کی تعداد بہت بڑی تھی، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان مردوں کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا کہ نہ ان کے گوشت رہے نہ پوست رہے۔ پھر ایک دن ان پر حزقیل ابن سوریہ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہیں، ریزہ ریزہ ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ ذرا ان کو اپنی رحمت سے مہلت دے دیجئے، اور ان کو حیات دے دیجئے، زندہ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ فلاں جملہ پڑھیے، فلاں دعا پڑھیے، یہاں تک کہ جب انہوں نے پڑھا تو سب کے سب اٹھ لیے، کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ تو یہ دعا پڑھتے ہی سب زندہ ہو گئے، اور جب زندہ ہوئے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگے تو بھاگ نہیں سکتا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے 10,000 تھے، 30,000 تھے، ہزاروں بہرحال تھے، اور کہتے ہیں کہ
یہ الف کی جمع متالفون ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حزقیل کی جگہ پہ قابیل کہا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ تھے اور ان کے بادشاہ نے، ان کے حکمران نے ان کو حکم دیا کہ جہاد کرو، تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور جان بچانے کے لیے فوج سے بھاگ گئے۔ اس طرح اس وقت صہیونی ظالم غاصب فوج کے افراد بھاگ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، نفسیاتی امراض کے شکار ہو رہے ہیں، قاتلہم اللہ۔ تو وہ سب بھاگ لیے، اپنے بادشاہ کا فرمان سن کے جہاد کا حکم ہوا تو بھاگ لیے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 8 دن تک ان پہ موت طاری کر دی، اس کے بعد ان کو زندہ کیا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے قدر و تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد خطاب ہے الم ترا، یعنی کیا جن لوگوں نے یہ کہانی اہل کتاب کی سنی وہ اگلے لوگوں کی واقعات پہ اور خبروں پہ سنتے ہیں تو ان سے حیرت، ان سے سبق لینا چاہیے، اور پھر وہ لوگ ان سے مخاطب ہوں گے، سنائیں گے جن لوگوں نے نہیں دیکھا یا نہیں سنا، اور اس طرح یہ بات چلتی رہے گی اور تعجب ہوتا رہے گا۔ وہم الوف، فرمایا یعنی جب وہ لوگ نکلے، حضر الموت یہ کہتے مفعول لہو ہے، اللہ نے حکم دیا موتو، اور یہ نہیں کہا اللہ نے فاماتہم اللہ، گویا اس پہ تنبیہ ہے کہ وہ ایک ہی آن میں مر گئے، آنے واحد میں اللہ کے حکم سے سب کے سب مر گئے، ایک ایک کر کے نہیں مرے، بلکہ اجتماعی موت تازی ہو گئی۔ اور عام طور پہ اللہ کی عادت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ بہرحال اس کا واقعے کا، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طے پا گیا، اور یہ بھی طے ہے کہ جب کسی شہر میں وبا یا طاعون ہو تو اس شہر سے بھاگنا حرام ہے، اسی طرح اس شہر میں جانا بھی حرام ہے۔ کورونا کے دور میں ایکسپورٹ امپورٹ، صادرات، ایرادات سب بند ہو گئی، حتیٰ کہ ایسا خوف طاری کر دیا گیا کہ حرم خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی، اصل میں دل و دماغ خالی۔ اس وقت جس عجلت میں فیصلے لیے گئے وہ قابل غور ہے۔ بہرحال یہاں مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ کسی ایسے شہر میں جس میں وبا آئی ہو اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے اور نہ بھاگنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو کسی شہر سے بھاگنا جس میں وبا موجود ہو نہیں چاہیے، اس واسطے اسی لیے اللہ نے یہ قصہ ذکر کیا، اور اس سے فائدہ سننے والوں کو اس سے سبق ملے کہ وہ صرف اسباب پہ اکتفا نہ کریں کہ بھاگ جائیں مصیبت دیکھ کر،
ये भागने का जो हुक्म, निकलने का जो हुक्म है, ये वबाई अमराज के लिए है। अगर कहीं इत्तेफाकी तौर पर मसला किसी गांव में दुश्मन बैठा हुआ है और आप कहें कि जो होना होगा होगा, चलो दुश्मन के सामने, तो ये इससे मसला अलग है, आपको बचना जरूरी है, वहां से हटना जरूरी है। तो ये वबाई अमराज या इस तरह की चीजों के लिए हुक्म है। सैयदना उमर से किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मिन कदा इल्लाहि इला कदा इल्लाह, इसलिए मौत तो आनी है, तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम। और आखिरत का अजाब एक अलग चीज है। यानी ऐसे अमराज में कोई मरता है तो आमतौर पे जो शहीदों की दूसरी किस्म बयान की जाती है कि पेट के बीमारी में और चलते पेट में कोई मर गया, इसी तरह कोई डूब गया बेचारा मर गया, कोई जल के मर गया, तो इन सब को शहीद हुक्मी कहा गया है। इसी तरह अचानक मौत से पनाह मांगी गई है। अब ऐसी अमवात जो अमराज में इस तरह की अचानक होती हैं, उसमें भी ये गोया दुनिया में इस तकलीफ का तो शिकार हुए लोग, और अल्लाह ताला के ईमान पे खात्मा हुआ तो अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, के मर जाओ। यानी इस किस्से से मकसद है हजारों हजार का मरने के बाद जिंदा कर देना, अल्लाह की कुदरत को दिखाना, अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और उनका भागना या भाग कर जाना ये कोई मकसद नहीं है, ये उनकी बुजदिली और उनकी नाफरमानी की एक किस्म है। इसलिए मुसलमानों को दोनों चीजें बताई गई, या तो वबा से भागे थे या हुक्मरान के फौज से जिहाद को तर्क करके भागे थे। तो बहरहाल भागना चाहे जिस वजह से भी मौत से हो, मोमिनीन मुजाहिदीन को इस बात की तरगीब दी गई है कि मौत से की वजह से जिहाद से न भागो, चूंकि मरना तो है ही है। सैयदना खालिद इब्ने वलीद, अजीम सिपह सालार इस्लाम और बेहतरीन फौजी, जिंदगी भर जिहाद में हिस्सा लेते रहे, फतूहात करते रहे, लेकिन जब मौत आई तो मैदान जिहाद में नहीं, मैदान कारजार में नहीं, बल्कि बिस्तर पे। तो मौत किस हाल में आनी है ये अल्लाह जानता है। इसलिए जिहाद से भागकर जिंदगी बचाना और मौत से बचने की फिक्र करना कि इसलिए भाग रहे हैं, नहीं, नामुमकिन है। तो जंग के मैदान से भागना भी मना है, और इसी तरह वबाई अमराज की मकाम से भागना मना है। और आगे पीछे दोनों बयान किया गया, उसके मकसद के हजारों हजार का जिंदा कर देना, ये दर हकीकत अल्लाह की एक निशानी है। इसी तरह मुसलमानों को तैयार करना है कि वो जिहाद के लिए तैयार रहें और उससे भागे ना, इशारतुन्नस से साबित होता है, यानी साबित कदम रहें। और फिर इसकी ताकीद जो है अहादीस से भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया गया, अल्फार मिन ताउन कल्फार मिन ज़हफ, के ताउन यानी वबाई अमराज से भागने वाले का हुक्म यही है जैसा कि मैदान कारजार से जान बचा के भागना
تو यही हुक्म दोनों है। वबाई अमराज के बारे में जो अकीदा इस्लाम है वो वाज़े है कि ला अदवा वला तयारा वला हामा वला सफरा। ये अहादीस जो है, ये रवायत सिहा में मौजूद है कि ला अदवा यानी बीमारी का तादिया नहीं होता, छूत छात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हकीकी बीमारी छूत छात से पैदा नहीं होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो समझाना, जब किसी सहाबी ने कहा कि ऊंट को खारिश ज़दा ऊँटों में रहने की वजह से खारिश हो गई, तो आपने पूछा उस ऊंट को खारिश कैसे हुई? तो उसने फिर एक सिलसिला बताया कि किसी और से, यहाँ तक कि अखीर यानी पहले को कैसे हुई, यहाँ आके बात रुक गई। तो गोया ये बीमारी की छूत छात जो है, हकीकी सबब ये छूत छात नहीं है, बल्कि हकीकी सबब ये अल्लाह ताला की मर्जी है। और अल्लाह ताला के हुक्म से ये ज़रर भी है, नफ़ा भी है। अब उसकी हिकमतें अलग हैं। इस वास्ते अकीदा यह है कि ला अदवा बीमारी छूत छात नहीं है। और इसी तरह वफुर्र मिनल मजजूम कमा फरार अल असद, इस तरह की कि जैसे कि शेर से भागते हो ऐसी कोढ़ी से भागो। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी, और जो है वबाई अमराज से भी पनाह मांगी गई है। सबका खुलासा ये कि अकीदा ये है कि छूत छात की कोई हकीकत नहीं, जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। उसके बाद एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे बताया गया कि कोढ़ ज़दा इंसान से भागो। और ये भी है कि आपने ऐसे किसी बीमार के साथ तनावुल भी फरमाया। तो एक तरफ अकीदा सिखाया जा रहा है, अकीदे की पुख्तगी, और दूसरी तरफ अकीदे की पुख्तगी को बाकी रखते हुए ज़ाहिरी असबाब का इख्तियार करना, गंदगी से बचना, जरासीम जो फिजा में फैले हुए हैं उनसे बचना। खाने से पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हाथ धो लें, तो यह हाथ धोने का हुक्म है, हम धोते हैं, सुन्नत है। इस पे जो साइंसी तहकीकात हैं वो बड़ी हैरत अंगेज है कि फिजा में तरह तरह के जुर्सूमे और जरासीम जो हैं फैले हुए हैं। तो गोया वो इंसान के ज़ाहिरी जिस्म पे बारीक शक्ल में, जिसको आंखें नहीं देख सकती, खूर्दबीन, वो भी बड़े दर्जे के खूर्दबीन के जरिया उनका तज्जिया और तहलील किया जाता है। तो हाथों में, फिजा में पाए जाने वाली जरासीम हाथों पे मौजूद होते हैं। जब उसे धोते हैं, धोने से वो ज़ाहिर हो जाते हैं, हाथ साफ हो जाता है। तो फिर खाना खाते हैं तो वो साफ सुथरा खाना पेट में जाता है। वरना हाथ पे लगे हुए जो जरासीम हैं वो खाने के साथ अगर मिल के चले गए पेट के अंदर, तो मैदे को नुकसान पहुंचता है। और फूड पॉइजन जिसे कहते हैं, बदहजमी और तुखमे का शिकार होना, मैदे के अमराज जिसे फूड पॉइजन यानी खाने गजा की वजह से पेट का खराब हो जाना, तो ये इसके असबाब हैं ताहिरी। तो हाथ के जरिया फिजा में जो हाथ में के जरासीम थे, बगैर हाथ धोए खा लेने से उसमें शामिल होके चले गए, उससे नुकसान होता है। इसी वास्ते नाखून काटने का हुक्म है।
ناخنوں میں بھی میل کچیل جمع ہو جاتی اور اس وقت کھانے میں شامل ہو کر پھر جو ہے اندر چلے جاتے معدے میں۔ اسی طرح جو لوگ بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، پیتے وقت پانی میں ڈوب جاتی ہیں، تو اس پہ بھی جراثیم ہوتے ہیں، وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو شریعت نے انسانی جسم اور روح کے تحفظ اور تزکیے کے لیے جو تعلیمات بتائی ہیں، ظاہر ہے کہ خالق نے بتائی ہیں۔ وہ لطیف الخبیر، من وہ خلق وہ لطیف الخبیر، کس نے پیدا کیا؟ اور وہ پیدا کرنے والا کافی باریک بھی اور باخبر ہے، انسان کو کون سی چیز چاہیے، کون سی چیز نہیں چاہیے، کس سے پرہیز ضروری ہے، اس کا علم اللہ نے انسان کو دیا، احکام دے دیے، پھر اس پہ تحقیقات ہوتی رہتی ہیں اور رہتی دنیا تک تحقیقات ہوتی رہیں گی۔ بہت سی تحقیقات صدیوں بعد میڈیکل تحقیقات سامنے آئی ہیں، اور اسلام کا حکم پہلے سے موجود ہے، جیسے جنین کا مختلف مراحل سے گزرنا، جو ہے وہ بستہ خون، اس کے بعد جو ہے وہ لوتھڑا، اس کے بعد بوٹی، اس کے بعد جو ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ سارے جو تدریجی اور جنین کی حیات اور خلقت کے بارے میں قرآنی ہدایات موجود ہیں، تو یہ قرآن نے اس وقت بتایا جب قرآن نازل ہوا۔ صدیاں بیت گئی، کئی صدی کے بعد میڈیکل سائنس جو ہے وہ جنین کے مراحل تک پہنچی۔ تو ظاہر ہے اس سے پہلے کوئی علم نہیں تھا انسان کو سوائے قرآن کے اور وحی کے ذریعہ۔ یہ علم تھا کہ یہ ایسے ایسے مراحل ہیں، لیکن اس کا علم انسان کے علوم میں، میڈیکل سائنس میں نہیں تھا، یہ صدیوں بعد آیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کے معجزوں میں سے اور کلام کے اعجاز میں سے ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سائنسی تحقیقات بعد میں پہنچتی ہیں انسانی تجربات کی روشنی میں۔ تو وبا سے بھاگنا، اس کو حقیقی وہ سمجھ کر کہ یہی سبب ہے موت کا، ظاہر عقیدے کے خلاف ہے۔ اب کہیں کسی کو ضروری سفر سے جانا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تعلیم یہی ہے کہ ایسے موقع، ایسے وقت میں احتیاط کی جائے، جہاں ایسی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں وہاں نہ جائے، اور جہاں موجود ہے وہاں سے نہ نکلے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ جب یہاں جراثیم موجود ہیں، وبا موجود ہے، تو یہاں سے نکل کے جو جائے گا، تو جہاں جائے گا بظاہر یہ جراثیم وہاں پھیلیں گے۔ اسی واسطے وہ دور جو کورونا کا دور تھا، ساری جو ہے فلائٹیں بند کر دی گئی تھی کہ فلائٹ کے ذریعہ جناب سوار ہو کر فلائٹ سے جائیں گے جراثیم صاحب، کورونائی جراثیم جو ہے عجیب عجیب ایسے وقت میں لطیفے پیش آتے ہیں۔ اور پھر اس پر پورا جو میڈیکل دنیا میں ایک ڈرامہ ہوا، لوٹ کھسوٹ ہوئی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور جو ٹیکہ ایجاد کر کے خود ملک میں لگایا گیا، دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی گئی، بعد میں تحقیقات آئیں کہ وہ انسان کے لیے مضر۔ بہت سے علماء نے بھی، بڑے علماء نے بھی لگوایا احوال کے پیش نظر، تو پتہ چلا کہ پھر اس کے بعد ظاہری طور پہ پھر حیات نہیں رہی۔ تو یہ سب مسائل ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اعتدال سکھاتا ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کوئی بیماری میں چھوت چھات نہیں ہے، اور احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔
جی حضرات. جی سن رہے ہیں آپ؟ جی حضرت. جی جی آواز پہنچ رہی ہے، سن رہے ہیں. آواز تو پہنچ رہی ہے، لیکن آپ حضرات کی کوئی آواز بشکل علمی سوال نہیں پہنچتی. مولانا ولی اللہ صاحب کو بھی خواہش رہتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کچھ ہے سوال، خاموشی طاری رہتی ہے تو وہ فوراً جو ہے آف ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ پہنچی گی انشاءاللہ. وہی اس طرح مت پوچھیے گا جو واقعہ میں نے سنایا تھا. جی نہیں. اس طرح مت پیچھے بہو کا بھی